پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو. کیا ہمارے محلے کا حال ہے؟ کتنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا جا رہا ہے؟ الرحمن والحفیظ. کون سی وہ گلی ہے جس گلی کے اندر کچرا نہیں پڑا ہوتا؟ جناب آپ اپنا فلیٹ بیچتے ہیں؟ جی بیچتے ہیں. کتنے کا ہے؟ 25 لاکھ کا. کتنے کا ہے؟ 25 لاکھ. 250 روپے کا بھنگی نہیں لگا سکتے. فلیٹ کی قیمت 25 لاکھ لگائیں گے. 250 روپے کا بھنگی لگانے میں ان کی طبیعت پر آر ہے، ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اگر میں اس نیت سے اپنے گھر میں بھنگی لگاؤں نا کہ میرے اس بھنگی لگنے کی وجہ سے کسی کو ایذا نہیں ہوگی، میرے 250 روپے میرے لیے کارآمد ہے. گھر کا کچرا تو صاف ہو رہا ہے، سو ہو رہا ہے، لیکن کسی کی راحت رسانی کے لیے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو میرے محترم عزیزو، یہ ہمارے لیے 250 روپے بھی بڑے کارآمد ثابت ہوں. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے بچائے اور کتنے خرچ کیے. میرے محترم عزیزوں، میں اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے دوسرے کے گھر کے آگے ڈال کے کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا گھر صاف کر دیا. اپنا گھر صاف کر دیا، ایمان غارت کر دیا. ایمان غارت کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے مجھ پر اتنے حقوق آئے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ ان کو وراثت میں کہیں حصہ نہ مل جائے، اور ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صفائی میں حصہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم ان کو اپنی صفائی میں. ہمارا کچرا آپ لے لیں. مال تو آپ کو نہیں ملنا شریعت کی نگاہ میں، آپ ہمارا کچرا لے لیں. تھیلی باندھی اوپر سے بھیگی، کسی کے اوپر بھی لگتی ہے لگے، پھر کیا اس کے اندر غلاظت ہے، کیا اس کے اندر پیمپر ہے وغیرہ ذالک. آپ ماشاءاللہ سمجھدار. تو میرے محترم عزیزو، یہ پڑوسیوں کے حقوق کون سمجھائے گا اور کون عمل کرے گا؟ صبح فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تھیلی اٹھائی، گلی کے کونے پہ رکھی، نماز کے لیے تشریف لے آئے. میرے محترم عزیزو، چلے مان لیتے ہیں اس بات کو، مان لیتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے کچرا کونے میں رکھا، لیکن اگر کچرا کونے میں سے نہیں اٹھا تو اس کچرے کی وجہ سے اگر کوئی پھسل کے گر گیا تو یہ وبال کس پر آیا؟ یہ بتا دیجیے. کیا آپ کا کام یہی تھا کہ آپ اپنا کچرا گلی کے کونے پہ رکھ دیں؟ میرے محترم عزیزو، اگر ہم بندوں، یہ اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ کو علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے، کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بیان فرما دیے. تو میرے محترم عزیزو، یہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس چیز کے اندر کمزور ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے. شرم دلانے کے لیے آدمی ان کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے 250 روپے بنگی کے میں دے دوں گا، تو اپنے گھر بنگی لگا دو. وہ 250 روپے ہمارے لیے یقین جانے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 250 روپے چلے جائیں گے. تاجر برادری سے تعلق ہے نا ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں کہ جناب 250 اگر 12 مہینے کا حساب لگایا جائے تو کتنے ہو جائیں گے. اس چیز کو ہم دیکھ کے سوچتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے ہم سوچ رہے ہیں 3000 روپے سالانہ چلے جائیں گے. بہت مشکل. اور ابھی شادی کا کوئی موقع آ جائے، صرف پھول پتیوں پر ہی 3000 کے 30,000 خرچ کر دیں گے، کوئی فکر نہیں. میرے محترم عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی کا واقعہ تو ہم بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، اس کو اپنے مہمان کون بنائے گا؟ ایک صحابی اپنے گھر تشریف لے گا، بیوی کو بتا دیا اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھائی دینا تاکہ خوب آرام سے سیر ہو کے کھا لیں. نبی کے صحابی نے اپنی جان پر قربانی دیتے ہوئے، اپنے بچے کو بھوکا رکھتے ہوئے فلانے صحابی کو، فلانے مہمان کو خوب سیر ہو کے کھلایا. ماشاءاللہ کیسا ایثار کا جذبہ تھا. صرف یہ بیان کرنے کے لیے تھا، صرف یہ بیان کرنے کے لیے تھا. یہ پھر قرآن مجید کی آیت صرف پڑھنے کے لیے تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، باوجود یہ کہ وہ خود احتیاج کے لائق تھے، خود محتاج تھے، پھر بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی. میرے محترم عزیزو، ان پڑوسیوں کے اگر حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر کیا خیال ہے؟ ہم عابد بن گئے. اللہ کا حکم عبادت کرو پورا کر لیا. یہ 5 وقت کی نماز اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے بس یہی عبادت کافی ہے؟ میرے محترم عزیزو، دین بڑا وسیع ہے، دین بڑا وسیع ہے. اور اس رات کو آپ بولیں گے یار شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی باتیں بیان کرو، کیا دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہو تم؟ میرے محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر اس رگ پہ ہاتھ نہ رکھا جائے تو آپ کی شب قدر کی عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اس رگ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات آدمی سمجھتا سب کچھ ہے، لیکن جب سامنے والا کچھ کہتا ہے نا تو پھر اندر سے کچھ ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے، کہنے سننے کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق دے دے. کیا